بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 80 ہے۔ اس میں آپ کتاب الدعوہ کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ایک حصہ اس کا پچھلے سبق میں گزر چکا ہے، دوسرا حصہ اور اس کے ساتھ ہی یہ کتاب الدعوہ مکمل ہو جائے گی، یہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ تو یہ فرماتے ہیں وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، مدعا علیہ یعنی جس کے اوپر دعویٰ کیا جاتا ہے، جس کے خلاف اور اس کے پاس کوئی چیز ہے، مدعی کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، مدعا علیہ آگے سے کہتا ہے هذا الشیء اودعنیہ فلان الغائب، یہ چیز جو میرے پاس ہے، یہ فلاں جو بندہ غائب ہے، یہاں پر موجود نہیں ہے، اس نے میرے پاس ودیعت رکھوائی ہے، امانت رکھوائی ہے، لہٰذا یہ چیز میری نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ رہنہ عندی، وہ کہتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے، یہ کسی نے میرے پاس قرض کے بدلے میں رہن رکھوائی ہے اور وہ بندہ غائب ہے جس نے رہن رکھوایا ہے۔ او غصبتہ منہ، یا یہ میں نے فلاں بندے سے غصب کیا یہ چیز اور فلاں بندہ غائب ہے۔ وہ اقام بینۃ علی ذالک، اور ان سب صورتوں میں جو بھی اس نے بات کی ہے، ودیت والی یا رہن والی یا غصب والی، اس بات کو وہ گواہوں کے ذریعے ثابت بھی کر دیتا ہے۔ فلا خصومت بینہ و بین المدعی، لہذا اب مدعی اور اس کے درمیان خصومت یعنی کیس آگے نہیں چل سکتا، اب اس کے خلاف جو دعویٰ ہوا ہے وہ دعویٰ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس بندے نے جب کہا ہے کہ یہ چیز فلاں کی ہے اور میرے پاس جو قبضہ ہے یہ قبضہ ایسا ہے کہ جو امانت والا رہن والا ہے، جو قبضہ خصومت والا نہیں ہے، یعنی اس قبضے کی بنیاد پر میں اس چیز کے بارے میں کیس نہیں لڑ سکتا، جو اب دے نہیں ہو سکتا، لہذا اب یہ بندہ مدعا علیہ نہیں ہے، اس کے خلاف اس چیز کا کیس نہیں چل سکتا۔ اب جو فلاں بندہ ہے جس نے ودیعت رکھوائی ہے، جس نے رہن رکھوایا ہے، مدعی سے کہا جائے گا کہ آپ اس کے خلاف دعویٰ دائر کریں، اس کے خلاف کیس ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ ابْتَعْتُهُ مِنْ فُلَانِ الْغَائِبِ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مدعا علیہ کہتا ہے کہ یہ جو چیز ہے مدعی نے جس پر دعویٰ کیا ہے، یہ فلاں بندے سے میں نے خریدی ہے اور وہ فلاں بندہ غائب ہے، فَهُوَ خَصْمٌ، اس صورت میں یہ جو مدعا علیہ ہے اس سے کیس ختم نہیں ہوگا، بلکہ اسی مدعا علیہ کو ہی خصم یعنی فریق مد مقابل شمار کیا جائے گا اور اس کے خلاف ہی چلے گا، کیونکہ جب اس نے کہہ دیا کہ یہ چیز میں نے خریدی ہے تو خریدنے کے بعد گویا کہ اس چیز کے اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز میری ملکیت میں ہے۔ جب یہ اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اب اس کے خلاف کیس کیا جا سکتا ہے، یہی بندہ اس کے کیس کا ذمہ دار ہے، اس چیز کا کیس یہی لڑے گا۔ فرماتے ہیں وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي، اور اگر مدعی نے کہا جو دعویٰ کرنے والا ہے سُرِقَ مِنِّی، یہ چیز مجھ سے چوری ہو گئی ہے، وہ اقام البینۃ، اور اس پر اس نے گواہ بھی پیش کر دیے، وقال صاحب الیدی، اور جس بندے کے قبضے میں وہ چیز ہے یعنی جو مدعا علیہ ہے وہ آگے سے کہتا ہے اودعنیہ فلان، فلاں نے میرے پاس امانت رکھوائی ہے، وہ اقام البینۃ، اور اس پر وہ گواہ بھی پیش کر دیتا ہے، لم تندفع الخصومہ، اس صورت میں اس بندے سے یہ جو کیس ہے یہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اسی بندے کو آگے سے مدعا علیہ کو کیس کا جواب دینا پڑے گا، کیس لڑنا پڑے گا، یہی فریق مخالف ہوگا، کیونکہ اس صورت میں مدعی نے کہا ہے کہ یہ چیز مجھ سے چوری ہوئی ہے، تو چوری اس نے مجہول کے صیغے سے لفظ استعمال کیا ہے کہ کسی نے چوری کی ہے، تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر صاحب الید کے خلاف بھی من وجہ دعویٰ ہو سکتا ہے کہ یہ جو قبضے والا ہے شاید اسی نے چوری کی ہو، لہٰذا اس کو ہم ودیعت کا بہانہ بنانے کی وجہ سے ہم اس کو اس کیس سے خارج نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو بھی اس کیس میں شامل کیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اسی نے چوری کی ہو۔ وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي ابْتَعْتُهُ مِنْ فُلَانٍ، اور اگر مدعی کہتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ میں نے فلاں بندے سے خریدی ہے اس لیے یہ چیز میری ہے، وقال صاحب الیدی، اور جو قبضے والا بندہ ہے جس کے پاس وہ چیز ہے وہ آگے سے کہتا ہے اودعنیہ فلان ذالک، وہی جو فلاں بندہ ہے جس سے آپ خریدنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسی فلاں بندے نے میرے پاس یہ امانت رکھوائی ہے، ودیعت رکھوائی ہے، سقطت الخصومۃ بغیر بینۃ، تو اس میں بینہ کے بغیر، گواہوں کے بغیر ہی خصومت ان کا کیس خارج ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ چیز فلاں کی ہے اور فلاں کے پاس تھی، اور یہ صاحب الید کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے پاس ودیعت رکھوائی ہے، امانت رکھوائی ہے، اور مدعی کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے خرید لی ہے، تو اس کی بات بھی ٹھیک ہے، لہٰذا اب اس مدعی سے کہا جائے گا کہ فلاں کے پاس جاؤ جس سے آپ نے چیز خریدی ہے کہ وہ اس سے صاحب الید سے اپنی امانت واپس لے کر آپ کے حوالے کر دے، تو اس کے خلاف کیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ کیس یہاں سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ دعوے کے اندر جو مدعا علیہ پر قسم آتی ہے، پہلے اس کی تفصیل آئی ہے، تو وہ قسم کس چیز کی لی جائے گی، کن الفاظ میں لی جائے گی،
اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والیمین باللہ تعالی، قسم جو لی جائے گی عدالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی قسم لی جائے گی، دون غیرہ، غیر اللہ کی قسم لینا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وَيُؤَكَّدُ بِذِكْرِ أَوْصَافِهِ، اور قسم کو مزید پختہ کرنا ہو، اس میں تاکید پیدا کرنی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا ساتھ ذکر کر کے اس کو مضبوط کیا جائے گا، اس میں مزید تاکید پیدا کی جائے گی، جیسے واللہ، اللہ کی قسم، تو واللہ الجبار القہار، اس طرح ساتھ اللہ کی صفات بیان کی جائیں گی تو اس سے مزید اس میں مضبوطی آئے گی، تاکید پیدا ہوگی، اور قسم کھانے والے کو تھوڑا اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو وہ جھوٹی قسم کھانے سے بچ جائے گا۔ ولا یستحلف بالطلاق ولا بالعتاق، لیکن کسی مدعا علیہ سے عدالت میں طلاق کی یا آزادی والی قسم نہیں لی جائے گی، یعنی اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اس بات پر قسم کھاؤ کہ اگر یہ چیز اس کی نہیں ہے، مدعی کی نہیں ہے، تو تمہاری بیوی کو طلاق ہے، اس طرح کی بات، یا تمہارا غلام آزاد ہے، اس طرح کی طلاق والی یا آزادی والی یہ قسم اس سے نہیں دلوائی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نام کی قسم ہی کافی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر جو مسلمانوں کی عدالت ہے تو مسلمانوں کے ملک میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہ رہے ہیں، یہودی عیسائی وغیرہ، تو ان کا اگر کیس آتا ہے تو ان سے کس بات پر قسم لی جائے گی، مطلب کس طرح کی قسم لی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَيُسْتَحْلَفُ الْيَهُودِيُّ، اگر یہودی سے قسم لینی ہے تو اس سے قسم لی جائے گی بِاللَّهِ الَّذِي أَنزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَىٰ علیہ السلام، ان کا جو نظریہ ہے اس کے مطابق کہ اس اللہ کی قسم جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے، ان الفاظ سے اس سے قسم لی جائے گی تو وہ اس جھوٹی قسم کھانے سے بچے گا، اس کو خوف پیدا ہوگا۔ وَالنَّصْرَانِيُّ، اور نصرانی یعنی عیسائی سے قسم لی جائے گی بِاللَّهِ الَّذِي أَنزَلَ الْإِنجِيلَ عَلَى عیسیٰ علیہ السلام، کہ اس اللہ کی قسم جس نے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے۔ وَالْمَجُوسِيُّ بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ، مجوسی جو آگ کی پرستش کرتے ہیں ان کا اگر کیس آتا ہے تو ان سے قسم لی جائے گی اس اللہ کی قسم جس نے آگ کو پیدا کیا ہے۔ تو ہر ایک کے جو نظریات ہیں، عقائد ہیں، اس نظریے کے مطابق وہ جس طرح اللہ کو مانتے ہیں اس کے مطابق ان سے اللہ تعالیٰ کی قسم لی جائے گی۔ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ فِي بُيُوتِ عِبَادَتِهِمْ، ان دوسرے مذاہب والے جو لوگ ہیں ان سے قسم لینے کے لیے ان کی عبادت گاہوں میں نہیں جایا جائے گا، یعنی ان کا جو چرچ ہے یا گرجا ہے یا اس طرح کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی، وہاں پر جا کر ان سے قسم نہیں لی جائے گی، کیونکہ ان کی عبادت گاہوں میں قاضی کا یا مسلمانوں کا جانا جائز ہی نہیں، ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں پر جا کر قسم نہیں لی جائے گی۔ ولا یجب التغلیظ الیمین علی المسلم بزمان ولا مکان، کہتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر اگر قسم آ رہی ہے تو اس قسم کا اوپر بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے ساتھ اس کو موقت کیا جائے گا، تو اس کو کسی زمانے کے ساتھ یا جگہ کے ساتھ پختہ کرنا یا مضبوط کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زمانے کے ساتھ یہ مراد یہ ہے کہ کہا جائے کہ جمعے والے دن عصر کے بعد قسم لی جائے گی، مکان سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں محراب کے پاس، ممبر کے پاس قسم لی جائے گی، تو یہ اس طرح کی تاکید پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے اوصاف سے ہی اس میں تاکید پیدا ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنِ ادَّعَا، ایک شخص نے دعویٰ کیا أَنَّهُ ابْتَاعَ مِنْ هَذَا، کہ میں نے اس بندے سے خریدا ہے عبدہ، اس کا غلام، بِأَلْفٍ، 1000 روپے کے بدلے میں، فَجَحَدَهُ، اس نے آگے سے انکار کر دیا کہ اس نے نہیں خریدا، تو اب اس مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی، تو اس سے جو قسم لی جائے گی وہ قسم اس بات پر لی جائے گی استحلف باللہ ما بینکما بیع قائم فیہ، کہ اللہ کی قسم ہمارے درمیان اس غلام کے بارے میں کوئی بیع ابھی موجود نہیں ہے، قائم نہیں ہے۔ ولا یستحلف باللہ ما بعت، اس بات پر قسم نہیں لی جائے گی کہ اللہ کی قسم میں نے اس غلام کو بیچا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ بیچا نہیں ہے، یہ فعل پر قسم ہے کہ میں نے یہ فعل نہیں کیا، اور ابھی ہمارے درمیان بیع قائم نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں حاصل پر قسم، کہ ابھی حاصل کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، اس پر قسم۔ تو یہ آگے کچھ معاملات ایسے آ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ تھوڑی سی تفصیل آپ پہلے سمجھ لیں۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ وہ معاملات جو فسخ یا ختم ہو سکتے ہیں، یعنی ان میں بعد میں اس معاملے کو فسخ کیا جا سکتا ہے یا کسی وجہ سے وہ معاملہ کینسل ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، تو ان میں حاصل کلام پر قسم لی جائے گی، سبب پر یا فعل پر نہیں لی جائے گی۔ تو ان کی یہ مثالیں ہیں، مثلا بیع والا مسئلہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس میں سبب یہ ہے کہ میں نے بیع نہیں کی، تو اس پر قسم نہیں لی جائے گی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ابھی ہمارے درمیان بیع قائم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات بیع تو اس بندے نے کی ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس بیع کو فسخ کر دیا گیا ہوتا ہے کسی وجہ سے،
تو اس لیے اگر ہم یہ کہیں گے کہ میں نے بے نہیں کی تو اس پر تو وہ قسم نہیں کھا سکتا، کیونکہ اس نے بیچی تو ہے وہ چیز، لیکن بیچنے کے بعد کینسل کر دی تھی، اقالہ کر دیا تھا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے یہ والی قسم لینے کے بجائے ہم کہیں گے کہ ابھی فی الحال آپ کے درمیان بیع قائم نہیں ہے، موجود نہیں ہے، پہلے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس کو ہم نہیں دیکھیں گے، ابھی موجود نہیں ہے، تو اس سے پھر وہ بات بالکل سچی ہوگی، وہ قسم سچی قسم کھا سکتا ہے۔ اسی طرح غصب والے مسئلے میں ایک یہ ہے کہ میں نے غصب نہیں کیا اس چیز کو، تو اس پر اگر ہم قسم دیں سبب پر یا فعل پر، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اس چیز کو غصب تو کیا ہو لیکن بعد میں واپس کر دیا ہو یا اس کے زمان دے دیا ہو، قیمت دے دی ہو، اس لیے اس بات پر قسم نہیں لی جائے گی۔ ہاں اس پر قسم لی جائے گی کہ ابھی فی الحال اس چیز کا واپس کرنا یا اس کی قیمت کا واپس کرنا مجھ پر واجب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میں نے غصب ہی نہیں کی، یا اگر غصب کی ہے تو اس کا میں نے زمان دے دیا تھا یا چیز واپس کر دی تھی، ابھی مجھ پر اس کا واپس کرنا یا اس کی قیمت لوٹانا واجب نہیں ہے، یہ بات بالکل درست ہوگی۔ اسی طرح نکاح والے مسئلے میں یہ ہے کہ میں نے نکاح نہیں کیا، یہ سبب ہے یا فعل ہے، اور حاصل کلام یہ ہے کہ ابھی ہمارے درمیان نکاح قائم نہیں ہے۔ اگر اس بات پر قسم لی جائے میں نے نکاح نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے نکاح کیا ہو لیکن بعد میں طلاق ہو گئی ہو یا فسخ نکاح ہو گیا ہو، کوئی ایسی صورت ہو گئی ہو، تو ابھی ہم اس بات پر قسم لیں گے کہ ابھی ان کے درمیان نکاح قائم نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے طلاق نہیں دی، یہ سبب ہے، اور ابھی یہ عورت مجھ سے بائن نہیں ہے، یہ حاصل کلام ہے، تو اس پر اگر ہم کریں گے کہ طلاق نہیں دی تو یہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے طلاق دی ہو لیکن بعد میں رجوع کر لیا ہو یا دوبارہ نکاح کر لیا ہو، اس لیے اس حاصل کلام پر یہ قسم ہوگی کہ ابھی یہ عورت مجھ سے متعلقہ نہیں ہے، بائنہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا نکاح ابھی موجود ہے۔ تو اس میں یہ کچھ معاملات آپ نے دیکھی ہیں، تو اس میں یہ بیع والا معاملہ تو یہ عبارت آپ نے دیکھ لی ہے۔ آگے ہے غصب والا، یستحلف فی الغصب، غصب کے معاملے میں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز اس نے مجھ سے غصب کی ہے، دوسرا آگے سے انکار کر رہا ہے، تو اس سے جب قسم لی جائے گی باللہ ما یستحق علیک رد ھذا العین، تو اس بات پر قسم نہیں لی جائے گی کہ یہ میں نے غصب نہیں کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے غصب کیا ہو لیکن زمان دے دیا ہو، تو اب دوبارہ وہ پھنس جائے گا، تو اس لیے اس بات پر قسم ہوگی کہ اس چیز کو واپس کرنا بھی میرے ذمہ نہیں ہے، ولا رد قیمتیہ، یا ایسی قیمت کو واپس کرنا میرے ذمہ نہیں ہے، اور ولا یستحلف باللہ ما غصبت، اس بات پر قسم نہیں ہوگی کہ میں نے غصب نہیں کیا۔ وفی النکاح، نکاح والے مسئلے میں باللہ ما بینکما نکاح قائم فی الحال، فی الحال تم دونوں کے درمیان نکاح قائم ہے یا نہیں ہے، اس بات پر آپ نے قسم کھانی ہے۔ وفی دعوت طلاقی، طلاق والے مسئلے میں باللہ ما ہی بائن منک الساعۃ بما ذکرتی، کہ اللہ کی قسم کہ یہ ابھی فی الحال اس وقت یہ مجھ سے بائن نہیں ہے، طلاق یافتہ نہیں ہے جس کا اس نے تذکرہ کیا ہے۔ ولا یستحلف باللہ ما طلقہا، اس بات پر قسم نہیں لی جائے گی کہ اس نے طلاق نہیں دی، ہو سکتا ہے طلاق دی ہو بعد میں رجوع کر لیا ہو، ان سب صورتوں میں سبب پر قسم نہیں لی جائے گی بلکہ حاصل کلام پر قسم لی جائے گی، کیونکہ سبب قائم ہونے کے بعد فسخ بھی ہو سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے۔ آگے یہ نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَتْ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادعاء اثنان، ایک بندے کے قبضے میں ایک گھر ہے، دو بندے اس کا دعویٰ کر رہے ہیں، احدہما جمیعہا، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا گھر میرا ہے، والآخر نصفہا، دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے آدھا میرا ہے، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ، اور دونوں بندے پورے والا بھی اور آدھے کے دعوے والا بھی دونوں اپنے اپنے دعوے کے اوپر بینہ بھی قائم کر دیتے ہیں، یعنی گواہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ تو اب اس کی تقسیم کیا ہوگی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور صاحبین کا اس میں اختلاف ہے۔ فلصاحب الجمیع، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کل کے دعوے والا ہے، پورے گھر کا دعویٰ کر رہا ہے، ثلاثۃ ارباعھا، اس کو 4 حصوں میں سے 3 حصے ملیں گے، ولصاحب النصف ربعھا، اور جو آدھے حصے کا دعویٰ کرنے والا ہے اس کو چوتھائی حصہ ملے گا، 4 حصوں میں سے 1 حصہ ملے گا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ وقال، صاحبین حضرات فرماتے ہیں، یہ بینہما اثلاثاً، کہ یہ گھر ان کے درمیان 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، یعنی 3 حصے کر کے اس میں سے 2/3 2 ثلث کل والے کو دیں گے، اور 1 ثلث 1/3 یعنی تیسرا حصہ آدھے والے کو دیں گے۔ تو اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک بندہ جو ہے وہ اس پورے گھر کا دعویٰ کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ صرف آدھے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور دونوں اپنے دعوے پر بینہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ والا جو آدھا ہے اس میں تو صرف اسی بندے کا دعویٰ ہے، اس میں تو جھگڑا ہے ہی نہیں ہے، دوسرے بندے کا اس میں ہے ہی نہیں ہے دعویٰ، تو یہ والا جو ہے یہ تو
اس بندے کو یہ جو پہلا بندہ ہے گواہ قائم کرنے کی وجہ سے اس کو مل جائے گا، اس کے حق میں اس آدھے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس آدھے کے اندر 4 حصوں میں سے 2 حصے آگے، یہ 2 حصے تو بغیر جھگڑے کے اس کے ہو گئے ہیں۔ اب جو دوسرا آدھا ہے اس کے اندر اس کل والے کا بھی دعویٰ ہے اور اس آدھے والے کا بھی دعویٰ ہے، اور دونوں کے پاس بینہ ہیں۔ جب دونوں کے پاس بینہ ہوں، کسی ایک کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے، تو اس آدھے کو مزید آدھا آدھا کر کے ان دونوں میں تقسیم کر دیں گے۔ تو اس آدھے کو مزید جب آدھا آدھا کریں گے تو اس میں سے چوتھائی حصہ اس آدھے والے کے پاس آ جائے گا، اور یہ والا چوتھائی حصہ اس بندے کے پاس آ جائے گا جو پورے گھر کا دعویٰ کر رہا تھا۔ تو اب پورے گھر کے دعویٰ کرنے والے کے پاس 2 حصے 4 میں سے پہلے سے تھے بغیر جھگڑے کے، اور ایک حصہ اس جھگڑے والے میں سے اس کے پاس چلا گیا ہے، اور جو آدھے والا تھا اس میں اس کے پاس یہ چوتھائی حصہ آ گیا ہے۔ تو ایک کے پاس 3 چوتھائی ہیں ثلاثۃ ارباعہا، اور ایک کے پاس 1 چوتھائی ہے یعنی ربعہا۔ اور صاحبین کے نزدیک یہ ہوگا کہ ایک جو کل کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اس گھر کے اندر 2 نصف کا دعویٰ کر رہا ہے، 2 آدھے آدھے، اور جو آدھے کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ 1 نصف کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو یہاں پر 2 نصف ہیں اور یہاں پر 1 نصف، تو ہم گھر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ تو یہ جو 2 حصے ہیں یہ کل کے دعوے کرنے والے کو دے دیں گے، اور 1 حصہ یہ نصف کا دعویٰ کرنے والے کو دے دیں گے۔ تو کل والے کے پاس 2 ثلث 2 تہائی ہوگا، اور جو آدھے والا ہے اس کے پاس 1 ثلث ہوگا، 1 تہائی ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الدَّارُ فِي أَيْدِيهِمَا۔ پہلے تو یہ تھا کہ گھر جو تھا وہ ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے بندے کے قبضے میں تھا۔ اگر گھر جو ہے وہ ان دونوں کے قبضے میں ہو جو اس میں دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی ایک پورے گھر کا دعویٰ کر رہا ہے اور ایک آدھے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور گھر بھی ان دونوں کے قبضے میں ہے، سلمت لصاحب الجمیع نصفها على وجه القضاء ونصفها لا على وجه القضاء۔ اس صورت میں جو کل والا ہے دعویٰ کرنے والا، پورا گھر اس کو مل جائے گا، آدھا گھر تو اس کو بغیر فیصلے کے مل جائے گا، یعنی اس آدھے گھر کے اندر تو دوسرے کا جھگڑا ہی نہیں ہے، دعویٰ ہی نہیں ہے، وہ تو پورا کو پورا بغیر جھگڑے کے اس کا ہے۔ جس آدھے کے اندر دعویٰ ہے وہ بھی اس کو مل جائے گا قضاء کی وجہ سے، وہ اس وجہ سے ملے گا کہ اس کے اندر یہ بندہ خارج ہے، دوسرا بندہ ذی الید ہے۔ تو ذی الید اور خارج کا جب جھگڑا ہو جائے تو جو خارج ہوتا ہے، جو جس کا قبضہ نہیں ہوتا، اس کے گواہوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں کہ یہ پورا جو گھر ہے اس میں سے یہ آدھا گھر ایک بندے کے قبضے میں ہے اور یہ آدھا گھر دوسرے بندے کے قبضے میں ہے۔ اب جس کے قبضے میں یہ والا ہے وہ اس کا بھی دعویٰ کر رہا ہے اور اس کا بھی دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ والا تو اس کو خود بخود مل جائے گا بغیر کسی جھگڑے کے، کیونکہ یہ والا بندہ صرف اسی آدھے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ دوسرے آدھے کا نہیں کر رہا، تو یہ والا تو بغیر جھگڑے کے اس پہلے بندے کو مل جائے گا۔ اب اس کے اندر اس کا بھی دعویٰ ہے جس کا اس آدھے میں قبضہ ہے، اور اس کا بھی دعویٰ ہے جس کا اس آدھے میں قبضہ نہیں ہے۔ تو اب ایک صاحب الید ہے اور یہ والا اس کے اندر خارج ہے، تو صاحب الید اور خارج کا جب ایک اس آدھے کے اندر جھگڑا ہو گیا ہے تو اس میں خارج والے کے بینہ کو ترجیح دی جاتی ہے، تو یہ خارج والا اس کا بھی بینہ کی وجہ سے مستحق ہو جائے گا، تو یہ پورا گھر اس کو مل جائے گا جو پورے کا دعویٰ کر رہا ہے، جو آدھے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا تَنَازَعَا فِي دَابَّةٍ، ایک جانور کے بارے میں 2 بندوں کا جھگڑا ہو گیا، اقام كل واحد منهما بینۃ انها نتجت، ان میں سے ہر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ جانور میرے پاس، یہ میرے دوسرے جانور سے پیدا ہوا ہے، وذکر تاریخاً، دونوں تاریخ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو یہ پیدا ہوا ہے ہمارے ہاں، اور سن الدابۃ یوافق احدى التاریخین، جانور کی جو عمر ہے اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ ان میں سے کس کی تاریخ سے میچ کر رہا ہے، کس کی تاریخ کے موافق ہے، تو جس کی تاریخ کے یہ زیادہ موافق ہوگا یہ اس کی عمر، فہو اولا، اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، وہ زیادہ مستحق ہوگا۔ وَإِنْ أَشْكَلَ، اور اگر معاملہ عمر کو دیکھ کر مشکل ہو جائے، کسی ایک کو ترجیح نہ دی جا سکے کہ اس کی عمر کس کے موافق ہے، کانت بینہما، تو اس صورت میں اس کو دونوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا تَنَازَعَا عَلَى دَابَّةٍ، اور اگر کسی جانور کے بارے میں 2 بندوں کا اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا کہ ایک کہہ رہا ہے میرا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میرا ہے، احدہما راکب ہوا، ایک بندہ اس کے اوپر سوار ہے، والآخر متعلق بالجامیہ، دوسرا اس کی لگام پکڑے ہوئے ہے، فالراکب اولا، تو سوار ہونے والے کا اس پر زیادہ کنٹرول ہے، زیادہ قبضہ ہے، وہ زیادہ حقدار ہوگا، وہ اس کو ترجیح دی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ إِذَا تَنَازَعَا بَعِيرًا، اسی طرح ایک اونٹ کے بارے میں 2 بندوں کا جھگڑا ہو گیا، وَعَلَيْهِ حِمْلٌ لِأَحَدِهِمَا، ایک بندے کا سامان اس پر رکھا ہوا ہے کجاوا اور دوسرے کا کچھ نہیں ہے، فصاحب الحمل اولا، تو جس کا سامان اس پر رکھا ہوا ہے
اس کا اس پر قبضہ ہے، کنٹرول ہے، تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ إِذَا تَنَازَعَا قَمِيصًا، اور اسی طرح اگر ایک قمیض کے بارے میں دو بندوں کا جھگڑا ہو گیا، احدہما لابسہ، ایک بندہ اس کو پہنے ہوئے ہے، والآخر متعلق بکمہ، دوسرا بندہ اس کی آستین کو پکڑے ہوئے ہے، فاللابس اولا، تو جس نے پہنا ہوا ہے اس کا اس پر زیادہ حق ہے، وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ تو ان سب مسائل میں جس کے اندر کوئی زیادہ راجح علامت پائی جاتی ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے یہ جو مسائل شروع ہو رہے ہیں ان کے متعلق ایک اصول آپ سمجھ لیں۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں دونوں فریق مدعی اور مدعا علیہ بن سکتے ہیں، یعنی ایک اعتبار سے ایک فریق مدعی بن رہا ہے دوسرا مدعا علیہ، اور دوسرے اعتبار سے یہ والا پہلا مدعا علیہ بن رہا ہے دوسرا مدعی بن رہا ہے، تو ان میں دونوں میں سے جو بھی بندہ گواہ پیش کرے گا، تو چونکہ ہر بندہ مدعی بن سکتا ہے، جو بھی گواہ پیش کرے گا اس کا گواہ معتبر ہوں گے اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر دونوں گواہ پیش کریں گے تو اس میں پھر جس کے گواہ زیادتی کو ثابت کرتے ہیں، چونکہ گواہ اس بات کے لیے ہوتے ہیں، تو جن گواہوں میں زیادہ اس بات پایا جاتا ہے ان کا بینہ راجح ہوگا، اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر دونوں کے پاس بینہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو پھر چونکہ اس میں دونوں مدعا علیہ بن رہے ہیں اس لیے دونوں سے قسم لی جاتی ہے۔ جب دونوں سے قسم لی جاتی ہے تو اس عقد کو فسخ کر دیا جاتا ہے، کینسل کر دیا جاتا ہے، کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، جب بائع اور مشتری دو خرید و فروخت کرنے والوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، فی البیع، بیع میں، فَادَّعَ الْمُشْتَرِي ثَمَنًا، خریدنے والا ایک قیمت کا دعویٰ کر رہا ہے، وَادَّعَ الْبَائِعُ أَكْثَرَ مِنْهُ، بیچنے والا اس سے زیادہ کا دعویٰ کر رہا ہے، اَوْ اعْتَرَفَ الْبَائِعُ بِقَدْرٍ مِنَ الْمَبِيعِ، یا بائع مبیع کی ایک مقدار کا اعتراف کر رہا ہے، وَادَّعَ الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ مِنْهُ، مشتری کہہ رہا ہے کہ نہیں مبیع اس سے زیادہ مقدار طے ہوئی تھی، وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ، تو یہاں پر دونوں ایک اعتبار سے وہ مدعی بھی بن رہے ہیں اور مدعا علیہ بھی بن رہے ہیں۔ مدعی کس طرح کہ سمن والے مسئلے میں مشتری دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ 1000 روپیہ مثلاً سمن طے ہوا تھا، تو 1000 روپے کے بدلے میں آپ یہ مبیع میرے حوالے کر دیں، مبیع کے حوالے کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، بائع آگے سے انکار کر رہا ہے، اور بائع دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ 1200 روپیہ دیں مجھے تب میں مبیع حوالے کروں گا، تو مشتری 1200 دینے سے انکار کر رہا ہے۔ اور مبیع والے مسئلے میں بائع اعتراف کر رہا ہے کہ 10 کلو یہ مبیع ہے، گندم یا چاول طے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ 10 کلو آپ لے لیں اور سمن میرے حوالے کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ سمن مجھے دے دیں، اس کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ آگے سے انکار کر رہا ہے۔ اور مشتری کہہ رہا ہے کہ آپ 12 کلو مبیع مجھے دیں، تو وہ 12 کلو کا دعویٰ کر رہا ہے اور بائع آگے سے انکار کر رہا ہے، تو دونوں ایک اعتبار سے دعویٰ کر رہے ہیں اور ایک اعتبار سے انکار کر رہے ہیں، مدعی بھی ہیں، تو ان میں سے ایک بندہ اگر بینہ پیش کرتا ہے قضی لہ بہا، تو اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا اس کے حق میں، کیونکہ اس کا جو بینہ ہے مدعی ہونے کی وجہ سے وہ قابل قبول ہے۔ دوسرا بھی مدعی بن سکتا ہے لیکن اس کے پاس بینہ نہیں ہے، تو اس کو ہم اس کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتے، تو بینہ والے کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ فإن قام كل واحد منهما بينة، اور اگر دونوں بینہ قائم کر دیں، كانت البينة المثبتة للزيادة أولى، تو بینہ چونکہ اس بات کے لیے ہوتا ہے، دونوں میں سے جس کا بینہ زیادتی کو ثابت کرے گا، یعنی اضافی چیز کو ثابت کر رہا ہے، اس کو ترجیح دی جائے گی۔ تو جو سمن والا مسئلہ ہے اس میں بائع کا بینہ راجح ہوگا کہ وہ زیادہ سمن کا مطالبہ کر رہا ہے، مبیع والے مسئلے میں مشتری کا بینہ راجح ہوگا کہ وہ زیادہ مبیع کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ فإن لم يكن لكل واحد منهما بينة، اگر ان میں سے کسی کے پاس بھی بینہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو اس صورت میں ان سے کہا جائے گا کہ یا تو آپ ایک دوسرے کی بات پر راضی ہو جائیں اور متفق ہو کر بیع کو مکمل کر لیں، ورنہ ہم قسم لے کر بیع کو کینسل کر دیں گے، فسخ کر دیں گے۔ قیل للمشتری، مشتری سے کہا جائے گا اما ان ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع، یا تو بائع جس سمن کا دعویٰ کر رہا ہے کہ 1200 دو، تو آپ بھی 1200 دے کر اس سے وہ چیز لے لو، بیع مکمل کر لو، وَإِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ، وگرنہ ہم قسم لے کر بیع کو فسخ کر دیں گے۔ وقیل للبائع، بائع سے بھی کہا جائے گا اما ان تسلم ما ادعاه المشتری من الببیع، مشتری جو کہہ رہا ہے 12 کلو کی چیز کا، تو اس دعوے پر آپ راضی ہو کر 12 کلو اس کے حوالے کر دو، وَإِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ، ورنہ ہم بیع کو فسخ کر دیں گے، کینسل کر دیں گے۔ فَإِن لَمْ تَرَاضَيَا، اگر وہ دونوں اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ دوسرا بندہ جو کہہ رہا ہے اس کو میں مان لوں، اور وہ بیع کو مکمل نہیں کرتے، تو استحلف الحاکم کل واحد منہما علی دعوی الآخر، تو قاضی ان دونوں میں سے ہر ایک سے قسم لے گا، یعنی ہر ایک مدعی بھی بن رہا ہے تو ہر ایک سے قسم لے گا دوسرے کے دعوے کے خلاف۔ وَيَبْتَدِئُ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي،
اور پہلے مشتری سے قسم لی جائے گی، کیونکہ جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کو پہلے ثمن کی ادائیگی کا حکم دیا جاتا ہے، تو وہ ثمن کی ادائیگی سے انکار کرتا ہے، اور بعد میں بائع کو مبیع کے حوالہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، وہ بعد میں انکار کرتا ہے، تو مشتری کا انکار پہلے ہے تو مشتری کی یمین قسم بھی پہلے آئے گی۔ فَإِذَا حَلَفَا، جب دونوں قسم کھا لیں گے، فَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا، تو قاضی ان کے درمیان بیع کو فسخ کر دے گا۔ فَإِن نَقَلَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْيَمِينِ، ان میں سے کوئی ایک بھی قسم سے انکار کرتا ہے، لَزِمَهُ دَعْوَى الْآخَر، تو دوسرے بندے کا دعویٰ لازم ہو جائے گا، کیونکہ قسم سے انکار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ بندہ اپنی بات میں سچا نہیں ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ، اور اگر ان کا مبیع یا ثمن میں اختلاف نہیں ہوا بلکہ مدت جو اس میں طے ہوئی ہے، مقرر ہوئی ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے کہ مدت ہماری مقرر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یعنی ادھار ثمن طے ہوا تھا یا نقد طے ہوا تھا، اور فی شرط الخیار، یا خیار شرط اس میں رکھا گیا تھا یا نہیں رکھا گیا تھا، اس بات میں اختلاف ہو گیا، اور فی استیفاء بعض الثمن، یا بعض ثمن وصول ہو گیا تھا یا نہیں ہو گیا تھا، اس بارے میں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے۔ فلا تحالف بینہما، تو ان صورتوں میں ان کے درمیان تحالف نہیں ہوگا، ان دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی، کیونکہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ثمن اور مبیع، جو اصل ہے وہ عقد کی بنیادی چیزیں، ان میں اختلاف نہیں ہے، یہ اضافی صفات کے اندر اختلاف ہے، تو اس میں تحالف نہیں ہوتا، دونوں سے قسم نہیں لی جاتی، بلکہ ایک اجل کا مدعی ہے، دوسرا منکر ہے، منکر پر قسم آئے گی، ایک شرط خیار کا دعویٰ کر رہا ہے، دوسرا انکار کر رہا ہے، انکار کرنے والے پر قسم آئے گی، اس میں ایک ہی مدعا علی بن رہا ہوتا ہے۔ والقول قول من ينکر الخیار والاجل مع یمینہ، جو خیار کا یا مدت کا انکار کر رہا ہوگا اس کا قسم کے ساتھ قول معتبر ہوگا۔ وَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمهم اللہ، اگر مبیع ہلاک ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر ثمن کے اندر بائع اور مشتری کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تحالف نہیں ہو سکتا، کیونکہ تحالف کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سے قسم لے کر بیع کو فسخ کیا جائے اور چیزیں واپس ہو جائیں۔ جب مبیع ہلاک ہو گیا ہے تو اب اس کو فسخ کرنا اور مبیع کو واپس کرنا ممکن نہیں ہے، اب تحالف نہیں ہوگا۔ والقول قول المشتری فی الثمن، اس صورت میں بائع زیادہ ثمن کا مطالبہ کر رہا ہے اور مشتری آگے سے انکار کر رہا ہے زیادہ ثمن دینے سے، تو مشتری کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ وقال محمد رحمہ اللہ یتحالفان ویفسخ البیع علی قیمت الحالک، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مبیع ہلاک ہونے کے باوجود اس مبیع کی جو قیمت ہے وہ واپس کر دی جائے گی اور تحالف لے کر بیع کو فسخ کر دیا جائے گا، تو اس میں فتویٰ شیخین حضرات کے قول پر ہے۔ وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ، کہتے ہیں کہ اگر دو غلاموں کو فروخت کیا تھا، ان میں سے ایک ہلاک ہو گیا ہے، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، اس کے بعد ثمن میں دو بندوں کا بائع اور مشتری کا اختلاف ہو گیا ہے، لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں تحالف نہیں ہو سکتا، الا ان يرضى البائع ان يترك حصۃ الحالک، ہاں یہ کہ بائع یہ کہ جو غلام ہلاک ہو گیا ہے اس کا تو ثمن میں بالکل نہیں لیتا، وہ معاف ہو گیا ہے، گویا کہ وہ مبیع ہے ہی نہیں ہے، جو باقی مبیع ہے ایک ہی غلام، اس کے اوپر ہم تحالف کر کے اس کو واپس کر دیتے ہیں، بیع فسخ کر دیتے ہیں، اس طرح ہو سکتا ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یتحالفان وینفسخ البیع فی الحی وقیمت الحالک، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی جو غلام زندہ ہے تو وہ تو سامنے موجود ہے، اور جو ہلاک ہو گیا ہے اس کی قیمت واپس کر دی جائے گی، تو اس میں بھی دونوں سے تحالف یعنی قسم لے کر بیع کو فسخ کیا جا سکتا ہے۔ وہو قول محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کا قول بھی امام ابو یوسف کے مطابق ہے، لیکن اس میں بھی فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق یہ ہے کہ ایک جب ہلاک ہو گیا ہے تو اب پورے مبیع کو واپس کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اب تحالف ہو کر بیع کو فسخ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْمَهْرِ، اور اگر زوجین یعنی میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے مہر کے اندر کہ وہ کتنا مقرر ہوا تھا، فَادَّعَ الزَّوْجُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأَلْفٍ، مثلاً شوہر کہتا ہے کہ میں نے 1000 کے بدلے میں اس سے نکاح کیا ہے، وقالت، اور بیوی کہتی ہے تزوجتنی بألفین، آپ نے 2000 کے بدلے میں مجھ سے نکاح کیا ہے، تو ہر ایک کا الگ الگ دعویٰ ہے، دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے۔ فَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ، تو ہر ایک خاص مقدار کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جو بھی اس میں سے اپنے دعوے پر بینہ پیش کرے گا اس کا بینہ قبول کر لیا جائے گا، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ، اور اگر دونوں بینہ قائم کر دیتے ہیں، گواہ پیش کر دیتے ہیں، تو اس میں جو زیادتی کو ثابت کرنے والا بینہ ہوتا ہے یعنی اضافے کو ثابت کرنے والا، وہ راجی ہوتا ہے۔
فالبینۃ بینۃ المرأتی، تو عورت کے جو گواہ ہیں وہ 2000 کو ثابت کر رہے ہیں، یعنی 1000 زیادہ اضافی ثابت کر رہے ہیں، تو اس کے بینہ کو گواہوں کو ترجیح دی جائے گی۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمَا بَيِّنَةٌ، اور اگر ان دونوں کے پاس گواہ نہیں ہے، تحالفا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان دونوں سے قسم لی جائے گی، اور یہ قسم تو لی جائے گی لیکن ولم یفسخ النکاح، نکاح کو فسخ نہیں کیا جائے گا، ولیکن یحکم مہر المثلی، بلکہ ہم مہر مثل کو حکم بنائیں گے، مہر مثل کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ فإن كان مثل ما اعترف به الزوج، اگر مہر مثل وہ شوہر کا جو دعویٰ ہے اس کے مطابق ہو، اس کے قریب قریب ہو، تو اس کی بات مان لی جائے گی، او اقل، یا مہر مثل اس سے کم ہے، قضا بما قال الزوج، تو زوج کے قول کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ وإن كان مثل ما ادعته المرأة، اور اگر مہر مثل عورت کے دعوے کے مطابق ہے، او اکثر، یا اس سے زیادہ ہے، قضا بما ادعته المرأة، تو قاضی عورت کے دعوے کے اوپر فیصلہ کر دے گا۔ تو مہر مثل کو اس میں حکم بنایا ہے، اس کو ہم نے معیار بنایا ہے، تو دونوں سے قسم تو لی جائے گی لیکن نکاح کو فسخ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نکاح میں اگر مہر کا بالکل تذکرہ نہ کیا جائے پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے، تو یہاں پر تو صرف یہ کہ اس کی مقدار کا اختلاف ہے، تو اس کی وجہ سے نکاح پر فرق نہیں پڑے گا، نکاح موجود رہے گا، البتہ جو مقدار ہے وہ مہر مثل کے حساب سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ مِمَّا اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ، اور اگر مہر مثل شور کا جو دعویٰ ہے اس سے زیادہ ہے، وَأَقَلَّ مِمَّا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ، اور عورت کے دعوے سے کم ہے، یعنی درمیان میں ہے، کسی ایک کے قریب قریب نہیں ہے، تو قضا لها بمہر المثل، تو قاضی پھر مہر مثل کا ہی یہ فیصلہ کر دے گا، دونوں میں سے کسی کا دعویٰ بھی اس کے موافق نہیں ہے، تو مہر مثل یہ ایک معیار ہے، اس کا فیصلہ کر دیں گے، دونوں کا دعویٰ اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، اگر اجارے میں یعنی کرائے کا کوئی معاملہ ہوا ہے اس میں اختلاف ہو گیا ہے، اور ابھی وہ جو معقود علیہ ہے، یعنی جس بات پر عقد ہوا ہے اس کو وصول نہیں کیا، مثلا ایک مکان کرائے پر لیا تھا، ابھی مکان میں رہائش شروع نہیں کی، اس سے پہلے ہی آپس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ کتنا کرایہ طے ہوا ہے، تحالفا، تو اگر کسی کے پاس بینہ ہو، ہر ایک مخصوص کرائے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جس کے پاس بینہ ہوگی اس کی بینہ معتبر ہوگی، دونوں کے پاس بینہ نہیں ہے تو تحالفا، دونوں سے قسم لیں گے، کیونکہ دونوں دوسرے کی کرائے کی مقدار کا انکار کر رہے ہیں، وہ ترادہ، اور اس بے کو رد کر دیا جائے گا، اجارے کو کینسل کر دیا جائے گا، فسخ کر دیا جائے گا۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْإِسْتِيفَاءِ لَمْ يَتَحَالَفَا، لیکن اگر جو اس معقود علیہ کے منافع ہیں وہ حاصل کر لی ہیں، مکان میں 1 مہینہ مثلا رہائش اختیار کر لی ہے، اب اس کے بعد جو گزشتہ مہینہ ہے اس کی کرائے کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے، اب تحالف نہیں ہو سکتا، کیونکہ تحالف کا مطلب یہ ہے کہ اس کو واپس کرنا ہے، تو جو چیز وصول کر لی ہے منافع ان کو تو واپس کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اب دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی۔ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ، بلکہ اس میں جو کرایہ دار ہوگا اس کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ جو مالک ہے وہ زیادہ کرائے کا مطالبہ کر رہا ہے اور مستاجر آگے سے زیادہ دینے سے انکار کر رہا ہے، تو یہ منکر ہے، اس کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَفَسَخَ الْعَقْدُ فِي مَا بَقِيَ، اور اگر کچھ منافع حاصل کر لی ہیں اور کچھ ابھی حاصل نہیں کیے، تو مثلا 15 دن رہے ہیں، باقی 15 دن رہتے ہیں، تو اس صورت میں دونوں سے قسم لی جائے گی، اور جو باقی 15 دن رہتے ہیں ان میں عقد کو فسخ کر دیا جائے گا۔ وَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَاضِي قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ يَمِينِهِ، اور جو 15 دن گزر گئے ہیں، جو منافع حاصل کر لیے ہیں، ان میں کرایہ دار کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا، کیونکہ جو منافع وصول کر لیے ہیں وہ تو واپس نہیں کیے جا سکتے، تو اس میں جو منکر ہے اس کا قول معتبر ہوگا، جو آئندہ منافع رہتے ہیں تو وہ تو واپس کیے جا سکتے ہیں، تو اس میں تحالف کے بعد دونوں سے قسم لے کر عقد کو فسخ کر دیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَوْلَى وَالْمُكَاتَبُ فِي مَالِ الْكِتَابَةِ، مال کتابت یعنی آقا غلام کو کہتا ہے کہ تم اتنی رقم لے آؤ تو تمہیں آزاد کر دیں گے، اور وہ رقم کتنی طے ہوئی ہے، اس میں آقا کا اور غلام کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تحالف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو بدل عقد کتابت ہے یہ لازم عقد نہیں ہے، یہ تو غلام کی عاجز آنے سے، مولا کے فسخ کرنے سے بھی فسخ ہو جاتا ہے۔ وقال صاحبین حضرات فرماتے ہیں یتحالفانی و تفسخ الکتابت، کہ دونوں سے قسم لی جائے گی اور یہ عقد کتابت فسخ ہو جائے گا، اور اس میں بھی فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ، اگر میاں بیوی کا اختلاف ہو جاتا ہے گھر کے سامان کے بارے میں کہ سامان کس کا ہے،
فما یصلح للرجال فهو للرجل، تو گھر میں ایسا جو سامان ہے جو مردوں کے استعمال کا ہوتا ہے تو وہ مرد کا ہوگا، وما یصلح للنساء، اور جو عورتوں کے استعمال کا سامان ہوتا ہے فهو للمرأة، اس کا عورت کے لیے فیصلہ کریں گے، وما یصلح لهما، اور ایسا سامان جو دونوں کے استعمال کا مرد عورت دونوں استعمال کرتے ہیں فهو للرجل، وہ مرد کا شمار کیا جائے گا، کیونکہ عام طور پر سامان جو ہوتا ہے وہ مرد ہی لے کر آتا ہے تو یہ مرد کا شمار ہوگا۔ فإن مات أحدهما، اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، واختلف ورثته مع الآخر، اور انتقال ہونے والے کے جو ورثہ ہیں وہ دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ سامان کس کا تھا، اس صورت میں فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما، جو ایسا سامان ہے جو مردوں عورتوں دونوں کا ہو سکتا ہے تو وہ جو بھی زندہ ہوگا اس کو دیا جائے گا، مرد زندہ ہے تو مرد کو ملے گا، عورت زندہ ہے تو عورت کو ملے گا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تقسیم اس طرح ہوگی، یدفع الی المرأة ما یجہز به مثلها، کہ ایسا سامان جو عام طور پر جہیز میں دیا جاتا ہے وہ عورت کو دیا جائے گا، والباقی للزوج، باقی سامان مرد کو شوہر کا شمار کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ جَارِيَةً، ایک شخص نے ایک باندی بیچی، فَجَاءَ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ، اس کا بچہ پیدا ہوا تو جو بائع تھا بیچنے والا اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اب دیکھیں گے فَإِن جَاءَتْ بِهِ لِيَقَلَّ مِنْ 6 أشهر مِنْ يَوْمٍ بَاعَهَا، اگر یہ بچہ بیچنے کے دن کے بعد 6 مہینے سے کم مدت میں پیدا ہوا ہے، فَهُوَ ابن البائع، اب تو یہ لازمی بات ہے کہ یہ بائع کا بیٹا ہے، کیونکہ 6 مہینے سے کم مدت میں جو حمل ہے وہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تو وہ مشتری کا نہیں ہو سکتا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بیع سے پہلے سے یہ حمل موجود تھا تو یہ بائع کا ہی ہے۔ وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ، جب بیع سے پہلے سے یہ حمل موجود تھا تو اب یہ جو باندی ہے یہ بائع کی ام ولد تھی، لہذا اس کو بیچنا ٹھیک نہیں تھا۔ جب بیچنا اس کا ٹھیک نہیں ہے تو یفسخ البیع، اب اس بیع کو ہم کینسل کر دیں گے، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ، بائع نے جو ثمن وصول کیا تھا وہ واپس کر دے گا۔ وَإِنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي مَعَ دَعْوَةِ الْبَائِعِ أَوْ بَعْدَهَا، اور اگر مشتری نے بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے بائع کے دعوے کے ساتھ یا اس کے بعد، فَدَعْوَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى، تو ہم بائع کے دعوے کو ترجیح دیں گے، کیونکہ مشتری کا جو دعویٰ ہے وہ اس مدت کے حساب سے ٹھیک نہیں بنتا، کیونکہ 6 مہینے سے کم عرصہ مشتری کے پاس ہوا ہے، اس میں اس کا بچہ ہو نہیں سکتا۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ 6 أشهر، اور اگر باندی کا 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزرا ہے پھر بچہ پیدا ہوا ہے، وَلِأَقَلَّ مِنْ 2 اور 2 سال سے کم عرصہ گزرا ہے، لم تقبل دعوت البائع فیہ، اس صورت میں بائع کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب یہ مشتری کے پاس اتنی مدت ہوگی ہے جس میں مشتری کا بچہ ہو سکتا ہے، الا ان یصدقہ المشتری، ہاں اگر مشتری تصدیق کر دے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے یہ بائع کا ہے تو اب یہ ممکن ہے، کیونکہ اب 2 سال سے کم عرصہ گزرا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیع سے پہلے کا حمل ہو تو یہ بائع کے دعوے کی تصدیق کر دی جائے گی۔ وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ، اور اگر بچے کا انتقال ہو گیا بعد میں بائع نے دعویٰ کیا کہ میرا بچہ تھا اس باندی سے، وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ 6 أشهر، اور 6 ماہ سے کم مدت میں پیدا ہوا تھا بیع کے بعد، لم يثبت النسب فی الولد، تو اس بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا بائع کے ساتھ، ولا الاستیلاد فی الام، نہ ہی یہ جو باندی ہے اس کی ام ولد بنے گی، کیونکہ نسب ثابت کرنے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب بچہ موجود ہو کہ یہ بچہ آئندہ چل کر یہ بغیر والد کے نہ ہو، یعنی سے کوئی والد ہو اس کے نسب ہونا چاہیے۔ جب بچہ فوت ہو گیا ہے اب اس کے نسب کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب نسب ثابت نہیں ہوگا تو ماں کے ام ولد بننے میں بچے کا نسب ثابت ہونا ضروری ہے، تو ماں بھی ام ولد نہیں بنے گی، اور اس ماں کا جب ام ولد ہونا ثابت نہیں ہے تو اس کی بیع بھی فسخ نہیں کریں گے۔ وَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ، اور اگر جو ماں ہے یعنی باندی اس کا انتقال ہو گیا ہے، فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ، اور بائع نے اس بچے کا دعویٰ کر دیا ہے، وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ 6 أشهر، اور 6 ماہ سے یہ کم میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ فِي الْوَلَدِ، تو بچے کے اندر نسب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ 6 ماہ سے کم میں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیع سے پہلے کا حمل ہے تو یہ بچہ بائع کا ہی ہے۔ وَأَخَذَهُ الْبَائِعُ، بائع اس بچے کو لے لے گا، وَيَرُدُّ الثَّمَنَ كُلَّهُ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق چونکہ یہ بچہ بائع کا ہے اور یہ بیع سے پہلے کا ہے تو یہ باندی جو تھی باندی ام ولد تھی، اس کو بیچنا جائز نہیں تھا، اب یہ ثمن جو سارا وصول کیا ہے بائع نے یہ سارا واپس کرے گا، یہ بیع ٹھیک نہیں ہوئی۔ وقال يرد حصۃ الام، اور صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ صرف باندی کا جو حصہ ہے ثمن کا وہ واپس کرے گا، بچے کا حصہ واپس نہیں کرے گا، اور اس میں بھی فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ہے۔ آگے یہ آخری مسئلہ ہے ومن ادعا نسب احد التوأمین، کہ کسی عورت سے 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں،
ان میں سے ایک کے نسب کا ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک میرا ہے، یثبت نسبہما منہ، تو ان دونوں بچوں کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، کیونکہ جو دونوں جڑواں بچے ہیں تو وہ دونوں ایک ہی بندے کے ہو سکتے ہیں، الگ الگ بندوں کے نہیں ہو سکتے۔ جب وہ ایک کے نسب کا دعویٰ کر رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ دوسرا بھی اسی کا بچہ ہے، تو دونوں کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا۔